شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. سال دوم کی تمام طالبات اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قرآن کریم کھول دیں. انشاءاللہ ان کا سبق سورۃ الملک سے ہوگا. پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت سورۃ الملک وہ کھول لیں. کھول دیا جی. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الملک ہے اور اس صورت میں انشاءاللہ ہم چونکہ آپ تو پرانی طالبات ہیں، سال دوم میں ہیں، آپ کو ترتیب کا اندازہ ہے کہ ترجمہ پھر وجہ تسمیہ پھر موضوع پھر خلاصہ، یہ چار باتیں ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں. دوسری کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اہم، وہ الگ سے آپ کو انشاءاللہ بتائی بھی جاتی ہے، لکھوائی بھی جاتی ہے. تو آج انشاءاللہ سورۃ الملک شروع کر رہے ہیں. ترجمے سے پہلے جو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سورت کی ایک مصحف کی ترتیب ہے، ایک نزول کی ترتیب ہے. یہ بات پچھلے سال آپ سے بہت تفصیل سے ہو چکی ہے. یعنی ایک ترتیب وہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ان 114 صورتوں کی جو ترتیب ہے کہ نمبر 1 پر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے. تو یہ جو ترتیب وار سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الناس پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مصحفی ترتیب. کیا کہتے ہیں؟ مصحف. مصحف کہتے ہیں قرآن کے نسخے کو. تو ایک تو سورہ ملک کی اب مصحفی ترتیب میں نمبر کیا ہے، اور ایک ہوتی ہے نزولی ترتیب. یہ سورت نازل کب ہوئی؟ ضروری نہیں کہ قرآن کریم میں سورت کا جو نمبر دیا ہوا ہے وہ سورت اتری بھی اسی نمبر کی ترتیب کے ساتھ ہو، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو پہلی بات، فائدہ نمبر 1 لکھیں کہ سورۃ الملک مصحفی ترتیب میں سورۃ الملک
مصحفی ترتیب میں 67 نمبر پر ہے، 67 نمبر پر ہے۔ اور نزولی ترتیب میں 77 نمبر پر ہے۔ ایک بات، دوسری بات، سورہ ملک کی ایک بڑی اہم فضیلت حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص بھی اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ لکھ لیں۔ اب لکھیں ترجمہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہے پوری بادشاہت۔ جس کے اختیار میں ہے پوری بادشاہت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔
الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین اعمال کرتا ہے، کہ کون تم میں سے بہترین اعمال کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ذات غالب ہے بخشنے والی۔ وہی ذات غالب ہے بخشنے والی۔ ٹھیک ہے جی، تو آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ مجلس میں طالبات اسی طرح پابندی اور اہتمام سے آتی رہیں، چھٹی بالکل نہ کریں، روز کا سبق روز دہرائیں، محنت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہفتے کی مجلس ہے، گزشتہ کل اتوار کی مجلس بھی ہوئی ہے، لیکن شاید کوئی زیادہ توجہ اس کی طرف مدرسے کے طالبات اور ذمہ داروں نے نہیں دی، تو وہ چیز بھی پیش نظر رہے۔ یہ سب چیزیں ہم سیکھیں گے تو کل کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اسباق کو محفوظ رکھیں، یاد رکھیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالحمید کتا معاذ دشتے معاذ